إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن سورة النور۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک توفیق بخشی ہے، الحمدللہ۔ آج جس موضوع کے تعلق سے میں اور آپ کچھ باتیں جانیں گے، نئی نئی باتیں سیکھیں گے، وہ موضوع ہے پردے کی اہمیت۔ حاضرین، جب پردے کی بات آتی ہے تو پردے کا معنی مفہوم، حجاب کا معنی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نقاب اوڑھ لینا، برقع پہن لینا، اور اس کے بعد جو بات سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ پردے کا موضوع ہے تو پردے میں صرف عورتوں کی بات کی جائے گی، مردوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب شریعت اسلامیہ نے پردے کی بات کہی تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ صرف عورتوں کے اوپر باتیں نہیں ہوئی، بلکہ جب شریعت اسلامیہ نے پردے کی بات کی تو مرد اور عورت دونوں کو شامل کیا۔ تو مرد حضرات یہ نہ سمجھے کہ یہاں صرف عورتوں کی بات ہوگی، بلکہ پردے کی شروعات ہی مردوں سے ہوگی، پردے کی شروعات ہی مردوں سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک شرف بخشا ہے کہ وہ ہمیشہ عورتوں کے اوپر رہیں گے، وہ گھر کے سربراہ رہیں گے، عورتیں ان کی ماتحتی میں رہیں گی، ان کی سرپرستی میں رہیں گی۔ اسی لیے اس امت میں جب بھی فحاشی اور بے حیائی کے معاملے نظر آئے ہیں تو دراصل اس کے اصل ذمہ دار عورت نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ دار اور مرد ہیں۔ کیونکہ اگر حاکم اچھا رہے گا، حاکم اپنی حاکمیت کو اچھے سے ادا کرے گا تو محکوم بھی اچھے سے رہیں گے۔ لیکن حاکم اچھا نہ ہو، اگر کسی علاقے کا بادشاہ اچھا نہ ہو، وہ چوری کرتا ہو تو اس کے علاقے کے لوگ بھی چوری کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرد اگر اچھا رہے، مرد اگر پردے کی اہمیت کو بیان کرے، پردے کی اہمیت کو سمجھے، تو اس کی ماتحتی میں جو بھی عورت رہتی ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، ان تینوں شکلوں میں ایک مرد اگر اچھا رہے تو ان کی ماتحتی میں رہنے والی عورتیں بھی اچھی رہیں گی۔ اسی لیے جب عام طور پر پردے کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے کسے مخاطب کیا گیا؟ مرد کو۔ سب سے پہلے جب پردے کا حکم نازل ہوا عمومی طور پر تو پہلا مخاطب مرد حضرات ہے، اس کے بعد عورتوں سے کہا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کا پردہ کرتے رہیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہیں، یہی ان کے لیے پاکی ہے، یہی ان کے لیے طہارت ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً جو وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کا پردہ کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور کبھی بھی اپنے زینت کو، اپنے نکھار کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، الا یہ کہ گھر میں ہوں اور جو عام لباس پہنا کرتی ہیں وہ پہنے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، لیکن اس میں بھی اپنے دوپٹے کو اچھے سے رکھے، اپنے سامنے اوڑھ کر رکھے۔ تو پتہ یہ چلا ان دونوں آیتوں سے
کہ سب سے پہلا حکم جو پردے کے بارے میں نازل ہوا وہ مردوں کے ساتھ تھا، اس کے بعد عورتوں سے مخاطب ہوا گیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد اگر اس حکم میں اچھائی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے تحت جو رہنے والی عورتیں ہیں وہ بھی پردے کے احکامات کو اچھے سے نافذ کر پائیں گی۔ حاضرین، آگے چلتے ہیں کہ پردے کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں کہ پردہ حیا ہے۔ شریعت اسلام حیا کے معاملے میں، شرم کے معاملے میں بہت آگے ہے۔ وہ ہر ایک چیز میں دیکھتا ہے کہ حیا کا باب کیا کہتا ہے، کون سی چیز میں حیا کتنا اچھا رہنا چاہیے، اس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اس روایت کو احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مستدرک الحاکم میں ایک روایت ہے کہ ایک انسان سے جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو ایمان اور حیا لازم ملزوم ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جس کے اندر حیا نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ ہر ایک ایمان والا بے حیا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ حیا والا ہوگا۔ تو حیا کی علامت میں سے یہ ہے کہ ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنی زندگی میں پردے کا اہتمام کرے۔ اگر مرد ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اگر عورت ہے تو آنکھوں کے ساتھ، اپنے شرمگاہوں کے ساتھ پردے کا، برقعے کا نظام بھی اپنے ساتھ رکھے۔ آپ دیکھیے اسلام کا یہ فیصلہ اتنا اعلیٰ اور اتنا بہتر ثابت ہوا پوری دنیا کے سامنے کہ اس کے ذریعے عورتوں کے تمام حقوق محفوظ ہو گئے، عورتیں ان کو فضیلت بخش دی گئی۔ آپ عرب کا دور دیکھ لیجئے، اسلام آنے سے پہلے عرب میں کیا حال تھا عورتوں کا؟ ایک حال تو یہ تھا کہ جیسے ہی کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر کبھی عورت بڑی ہو گئی کیسے نہ کیسے کر کے تو اسے بازار میں خرید و فروخت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ آپ یونان اور گریک کی تاریخ کو دیکھ لیں، عورتیں اس دور میں یونان کے اندر انسان سمجھی ہی نہیں جاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت ایک جانور ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی انسان یونان کے اندر اگر کبھی قتل کر دیتا تو قتل کے بدلے میں وہ کہتا تھا کہ مجھے قتل مت کرو، میری بیوی کو قتل کر دو، تو اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عرب میں اسلام آنے سے پہلے عرب میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو فضیلت دی، اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا۔ جب ایک عورت کو اسلام نے ماں کی حیثیت سے عزت دی تو کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میری گھر میں میری ماں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اپنی جنت اپنے ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ جب اسلام نے عورت کو بیٹی بنایا تو بیٹی کی فضیلت الگ بیان کی کہ جس کے پاس 3 یا پھر 2 یا پھر 1 بیٹی ہو اور وہ اس کی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے۔ عورت کو جب بیوی کی حیثیت سے اسلام نے رکھا تو یہ کہہ دیا کہ ایک انسان کیسا ہے، کتنا اچھا ہے، اس کی بیوی گواہی دے۔ اگر بیوی اچھی گواہی دیتی ہے تو وہ مرد اچھا ہے، اور اگر بیوی خراب گواہی دیتی ہے تو وہ مرد اچھا نہیں ہے۔ ہم اور آپ کتنے اچھے ہیں یہ ہماری بیویاں گواہی دیں گی، ہم آپس میں گواہی نہیں دے سکتے۔ پھر کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین ذات جو ہے وہ المرأۃ الصالحہ ہے۔ فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاعہ المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے اور ان میں سب سے بہترین چیز جو ہے، سب سے بہتر جو ہے وہ نیک عورت ہے، نیک پاک باز عورت ہے، اور کوئی بھی عورت بغیر پردے کے نیک پاک باز نہیں بن سکتی۔ تو اگر ہماری محتیاتی میں کوئی عورت ہے تو اسے نیک صالح بنانے کے لیے ہمیں پردے کا حکم دینا پڑے گا۔ ایک اور چیز ہم جانتے ہوں گے کہ پردہ اس چیز کا ہوتا ہے جو قیمتی ہوتی ہے، پردہ اس چیز کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ 100-200 کے نوٹ اتنی اہمیت سے نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی یہ قیمت میں بڑھ جاتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں میں ہو جاتے ہیں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ الگ سے سونپتے ہیں۔
کبھی کسی بینک کو دیتے ہو، کبھی کسی تجوری میں رکھتے ہو، تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی چیز کی اہمیت قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا پردہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردے کا حکم اسلام نے نازل کر کے ایک عورت کو ترقی بخشی اور ایک عورت کو ہر فتنوں سے محفوظ کر دیا۔ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی ہمارے سامنے۔ اب آتے ہیں کہ پردہ ہم نے اپنا کر لیا، اب اس کے بعد کس کا حکم دیں، پردے کا حکم اور کس کو دیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اور اپنے بچیوں سے کہیے اور مومنین کی بیویوں سے کہیے کہ وہ اپنے پردے کو، اپنے دوپٹے کو یا پھر اپنی چادروں کو اپنے جسم پر ڈھانک کر رکھے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہی زیادہ قریب ہے، زیادہ مناسب ہے کہ ان کی پہچان ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، بڑا رحم دل ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کے اندر سب سے پہلے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے ہم پردے کا حکم اپنے گھر میں دیں گے، ہم باہر کی عورتوں، باہر کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، سب سے پہلے گھر میں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ماں نہیں تھی، اس لیے ماں کا حکم نہیں دیا، ان کی بیویاں تھیں، ان کی بچیاں تھیں، تو اس لیے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کو حکم دیجیے کہ وہ پردہ کریں۔ تو پردے کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ گھر میں، جو ہماری بیویاں ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں ان سے شروعات ہوگی۔ ان کا معاملہ ختم ہو جانے کے بعد ہم دوسروں کی اصلاح کرنے جائیں گے، اس لیے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جو مومنین صحابہ ہیں ان کی بیویوں کی اصلاح کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ پردہ کریں۔ اور یہی پردہ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ مومن عورتوں کی پہچان ہو سکے، مومن عورتوں کی پہچان ہو سکے۔ اس میں پہچان سے دو چیزیں مراد ہے۔ پہلی چیز یہ کہ پردہ کرنا ایمان کی علامت میں سے ہے، دوسری چیز کہ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی عورت پردہ کر کے نکل رہی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ مومن ہے، یہ ایماندار عورت ہے، اسے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ فلا یؤذین، تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی مرد یہ دیکھے کہ ایک عورت پردے کے اہتمام کے ساتھ نکل رہی ہے تو اس کا دل کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اسے چھیڑے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ پردہ کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ فتنوں سے محفوظیت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ جن عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تھا ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جن کے اوپر پردہ کرنا ہے ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ نکاح سے شوق نہیں رکھتے، جو بوڑھی ہو گئی ہیں، نکاح کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے جن عورتوں کو، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کریں۔ اگر وہ چاہیں تو بغیر پردے کے، لیکن ہاں بغیر زیب و زینت کے نکل سکتے ہیں۔ اگر وہ پردہ نہ بھی کرے تو ان پر کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی پردہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جن کی عمر 50 60 70 سال کی ہو گئی ہیں، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اگر وہ پردہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی ساس تو پردہ کرتی ہی نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جن کی عمر پردہ کرنے والی ہے 17 18 19 سے لے کر 20 30 سال کی لڑکیاں جنہیں پردہ کرنا چاہیے، ان کے بارے میں لوگ نہیں کہتے کچھ بھی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ماڈرنائز ہے، یہ تو ترقی یافتہ لوگ ہیں جو پردے کو چھوڑ کر بن سور کر نکلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں، ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ایسا نہیں کہا، بلکہ جن کو پردہ کرنا چاہیے تھا ان کی عمر یہ ہے، اور 70 80 سال کے بعد جو بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کریں۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ پردہ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ دل اگر انسان صاف رکھے، دل کا اگر پردہ ہو جائے تو کافی ہے۔ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر پردہ نہ کرے کوئی بات نہیں، اصل پردہ تو دل کا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں اگر غور کریں تو یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ وَرَاءَ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جایا کرتے تھے کسی چیز کو مانگنے کے لیے، کوئی مشورہ مانگنے کے لیے، یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے،
اور کبھی کبھی امہات المؤمنین سے سوال کرنا پڑتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے صحابہ، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر امہات المؤمنین سے کوئی چیز طلب کرو، چاہے سوال کی شکل میں ہو، مشورے کی شکل میں ہو، تو ہمیشہ پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ کیونکہ یہی تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے اور ان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہاں پہ مخاطبین کون ہیں؟ وہ بڑے بڑے صحابہ جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اس دنیا میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے بڑے بڑے مرتبے والے صحابی، وہ مخاطب ہیں۔ اور کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ امہات المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں، حضرت عائشہ، زینب وغیرہ، صفیہ، ایسے ایسے صحابیات جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان سے بات کرنے جاؤ، کچھ مانگنے جاؤ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو چہ جائے کہ ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ پردہ تو دراصل دل کا ہے، دل صاف ہے تو باہر سے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حکم تو ان کو بدرجہ اولا نہیں دینا چاہیے تھا، وہ دل کے اعتبار سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ تو یہ کبھی دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور کبھی یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ دل کی پاکیزگی اصل پاکیزگی ہے۔ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہوگی تو ہم پردہ کریں گے۔ اسی لیے فرمایا من وراء حجاب، کہ اگر تمہارے دل کی پاکیزگی چاہتے ہو تو وراء حجاب یعنی حجاب کے پیچھے سے، پردے کے آڑ سے مانگا کرو۔ حاضرین، آخری بات یہ کہ اب ہمارے سماج میں پردے کے معاملے کو لے کر بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ یہاں تو ہم نے سنا کہ پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، اور اس بات میں یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دوں کہ ایک انسان جب پردہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب مومنین اور مومنات سے مخاطب ہو کر کہا پردے کا، تو سب سے پہلے کہا کہ تم اپنی آنکھوں کا پردہ کرو۔ جسم کا پردہ بعد میں کرنے کے لیے کہا، پہلے آنکھوں کا پردہ کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھ جتنی پاک باز رہے گی، آپ کے اوپر پردہ اتنا پاک باز رہے گا۔ آپ دیکھیے، ایک مرد جتنی گندی چیزیں دیکھتا ہے، اتنی ہی وہ گندگی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اگر عورتیں، گھر کی عورتیں اگر اپنی آنکھوں سے جو فحش چیزیں دیکھ رہی ہیں، جو ماڈرن چیزوں میں آج لڑکیاں پہن رہی ہیں، اگر وہ انہیں نہ دیکھیں تو ان کے ذہن میں کبھی تصور آئے گا ہی نہیں کہ ہم بھی نیم عریانی یا پھر پھٹے کپڑے پہنیں۔ یہ تصور کبھی آئے گا ہی نہیں ایک عورت کے ذہن میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پردہ کرنا ہے تو پردے کی ابتدا آنکھوں سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آنکھ صحیح سلامت ہے، فحش چیزوں سے محفوظ ہے، تو آپ کے جسم کا پردہ بھی اتنا اچھا ہوگا۔ اب یہ تو رہا پردے کے بارے میں، لیکن ایک پردہ اور بھی ہے کہ کسی کے سامنے آ جانا، کسی کے سامنے نہ آنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہوں گے اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں کل 10 سے 12 لوگوں کا ذکر کیا کہ اگر عورت چاہے تو ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ ہم جانتے ہوں گے کہ ان میں باپ ہے، شوہر ہے، شوہر کے بیٹے ہیں، خود کے بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سے لوگ شامل ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہم لوگ کام کرنے کی غرض سے اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ ہماری رہائش اپنے خود کے گھر میں نہیں ہے، ہم کسی اور کے گھر میں رہتے ہیں، یا پھر ہمارے گھر میں کوئی اور رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پردے کا اہتمام اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پردہ بالکل نہیں ہے، حالانکہ ایسی صورت میں پردے کا اہتمام زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کاریگر ہے یا آپ کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا پردہ ان کی بیوی سے ہے، ان کے بچوں سے ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کاریگر رہتا ہے، اگر آپ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اور آگے چل کر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر کف افسوس ملنے سے، افسوس کرنے سے پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی رہتا ہے یا پھر ہم کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے ہم ان گھروں سے الگ ہو جائیں۔ الگ ہونے کے طریقے بہت سے ہیں۔ آپ شادی کر لیجئے، آپ اپنا گھر الگ سے بسائیے۔ اگر شادی کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے تو آپ بیچلر کی زندگی گزاریے۔ آپ کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک گھر بھاڑے پہ لیجئے۔ آپ اس طرح کے کئی معاملے کر کے اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکتے ہو، اور وہ گھر میں جو عورتیں رہتی ہیں، جو مومن رہتی ہیں، ان کی بھی حفاظت کر سکتے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک اور چیز آخر میں بیان کر کے چھوڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا معاملہ ہمیں بیان کیا، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ اس میں آج مسلمان حساسیت نہیں دکھاتے ہیں۔ حساسیت کے معاملے میں ہمارے ایک شیخ نے ہم سے کہا تھا
کہ اگر آپ کبھی دیکھتے ہو کسی عورت کو تو یاد رکھو کہ تمہاری بیوی کو بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا. اگر آپ کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو گندی نظروں سے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اولاد عطا کرے گا, تمہیں بھی بچے عطا کرے گا, اور ان بچیوں کو بھی کوئی اس نگاہوں سے دیکھے گا. اور دنیا کا اصول ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اگر ہم کبھی کسی بد نظری کے ساتھ کسی کے اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں, اچھے نگاہ سے نہیں بلکہ خراب نگاہوں سے کسی کو دیکھتے ہیں, تو زیادہ امکان ہے کہ اللہ رب العالمین ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرے. تو اگر ہم ایسے معاملات سے بچنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں محفوظ رہیں کسی کی نگاہوں سے, کسی کے حرکات سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اسکول جاتے وقت, ٹیوشن جاتے وقت ہماری بچیاں محفوظ رہیں, تو ہمیں بھی ان کے لیے, ان کے خیر خواہی کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اپنی نگاہوں کو ویسی نگاہوں سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.